محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور وہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ عزت اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں عزت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، تمام عزتیں، جتنی عزتیں ہیں تمام کی تمام جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ عزت کا دار و مدار اگر کسی پر ہے تو وہ اللہ رب العالمین پر ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دنیا کے اندر بادشاہت دیتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے سامنے بتلائیں، آپ امت کے سامنے اس بات کو رکھیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہ تمام بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ مالک الملک، وہ مالک جو تمام ملکیت جس کے ہاتھ میں وہ اللہ رب العالمین ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ ہی کی وہ ذات ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومتوں کو چھین لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اللہ رب العالمین ایسے چھین لیتا ہے کہ ان لوگوں کا نام و نشان تک نہیں ہوتا کہ وہ بھی کبھی انہوں نے بادشاہت کی تھی، کبھی انہوں نے حکمرانی کی تھی۔ اللہ رب العالمین ان سے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہتا ہوں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا کرتا ہوں، من تشاء، اور میں جس سے چاہتا ہوں ذلت عطا کر دیتا ہوں، دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے تیسرے پارے کے اندر یہ بات کہی بیدک الخیر، تمام خیر کی چیزیں اگر کسی کے ہاتھ میں ہیں تو وہ اللہ کے ہاتھ، وہ اللہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام خیر کی چیزیں رکھ دی گئی ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے انک علی کل شیء قدیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیں یقیناً دنیا کی ہر چیز پر قدرت اگر کسی ہے کی ہے تو اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہی ہے جو عزت دے سکتی ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں، ہر شخص کے دل کے اندر اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے، انسان چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، انسان عزت کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی، اس زندگی میں اگر مال آ جائے، اللہ رب العالمین اگر دولت دے دے، دولت کے بعد دوسری تمنا کیا ہوتی ہے؟ انسان کی دوسری تمنا ہوتی ہے کہ وہ عزت حاصل کرے، اسے لوگ اچھی نگاہ سے دیکھیں، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگوں کے پاس اس کا مقام و مرتبہ ہو، یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، یہ فطری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر ایک ایسا مادہ رکھا ہے کہ انسان دولت کچھ بھی مل جائے لیکن عہدہ اور منصب کے لیے سب کچھ لٹانا چاہتا ہے۔ اس عہدے اور منصب سے اس کا مطلوب کیا ہوتا ہے کہ عزت مل جائے، اس کا ایک مقام ہو، اس کا ایک اسٹیٹس ہو، اس کا ایک معاشرے میں ایک ویلو ہو، اس کے معاشرے کے اندر ایک بڑپن ہو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ آج دیکھ لیں دنیا مر رہی ہے کس لیے، دنیا لڑ رہی ہے کس لیے؟ ان کرسیوں کے لیے، ممبروں میں محراب کے لیے اور حکومتوں کے لیے جانے چلی جاتی ہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کر دیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلا والا ملک دوسرے والے ملک سے یہ چاہتا ہے کہ حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے اور میرا نام بڑا ہو جائے، مجھے دنیا کے اندر عزت مل جائے۔ آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں، اللہ کی قسم تاریخ یہ بتلاتی ہے چاہے کوئی بھی دور رہا ہو، حضرت ابوبکر کے دور میں جتنی مخالفتیں ہوئی ان تمام کا منشا بھی یہی تھا کہ ہم اس کی بات کیوں مانیں، ہماری عزت کا سوال ہے۔ عزتوں کے لیے لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کا دور، حضرت عثمان کا دور، حضرت علی کا دور، اس کے بعد حضرت معاویہ کا دور، حضرت حسن اور حسین کے مختصر ادوار،
اس کے بعد کا اموی دور، عباسی دور، فاطمی دور، علوی دور، ترکوں کا دور، اس کے بعد کے عربوں کے دور سے لے کر آج تک کی تاریخ کو اگر سامنے رکھا جائے، اللہ کی قسم ہے جتنی لڑائیاں، جتنی مخالفتیں ہوئیں وہ اسی وجہ سے ہوئیں کہ وہ لوگ اپنی عزتوں کے لیے، اپنے اسلام کی عزت کے لیے، اپنے آپ کی عزت کے لیے، اپنی مسلمانوں کی عزتوں کے لیے اللہ کی قسم انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ یہ عزتیں کون دیتا ہے؟ عزتیں دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، انسان دنیا میں تو عزت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن آخرت میں عزت پانے کے لیے ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آخرت میں ہمیں عزت کیسے ملے گی؟ آخرت میں پورا میدان سجا ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق اگر بات کہی جائے، میدان عرفہ کے اندر تمام دنیا کے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اس میں اللہ رب العالمین کا ایک منادی آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اس کے اندر جو لوگ بدماش قسم کے تھے وہ لوگ الگ ہو جائیں، جو بزرگ قسم کے تھے وہ لوگ الگ ہو جائیں، جو دیندار تھے وہ الگ ہو جائیں، جو مومن قسم کے تھے وہ الگ ہو جائیں۔ اس وقت جو ہے انسان چاہے گا کہ کاش میں دنیا میں وہ اعمال کر لیتا کہ آج مجھے عزت ملتی، کہ مجھے کوئی مقام دے دیا جاتا، مجھے کوئی عزت کا مقام مل جاتا۔ سب سے پہلا عمل انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو سب سے پہلے نیک اعمال کرنا چاہیے۔ انسان اگر نیک بن گیا، اللہ تعالیٰ خود بخود آٹومیٹک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی شخص بہت زیادہ مال خرچ کرتا ہے، وہ جب تک خرچ کر رہا ہے تب تک اس کی عزت ہوتی ہے، جیسے ہی چلا گیا ختم۔ جب تک کوئی پارٹی میں ہے تب اس وقت تک اس کی عزت، 5 سال 4 سال جب تک وہ ہے اس مقام پر اس کی عزت، اس کے بعد اس کو پوچھنے والا تک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں خود بخود اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کی دلیل آئیے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نمل آیت نمبر 89 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منھا وہم من فزع یومئذ آمنون، کہ جو کوئی شخص قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، فلہ خیر منہ، اور اس کے لیے اس سے بڑا بدلہ دے دیا جائے گا، وہم من فزع یومئذ آمنون، اس دن وہ لوگ مومن قسم کے لوگ ہوں گے، اس دن وہ لوگ مامون ہوں گے، خوف سے بچ رہے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں عزت کا مقام دے دے گا، ان پر ذرہ برابر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر ذرہ برابر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جو دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر اچھے کام کرتے ہیں، اگر انسان چاہتا ہے کہ آخرت میں اسے عزت ملے، دنیا والے بھی اس کی عزت کریں، تو اسے نیک بننا پڑے گا۔ جب تک نیک نہیں بنے گا، عزت جو ہے نہ دنیا میں مل سکتی ہے نہ آخرت میں مل سکتی ہے۔ پھر آگے دیکھیے، دوسری چیز، انسان چاہے کہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا منظر ایسا منظر ہوگا کہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف اس کے اندر اللہ ہی کا عرش کا سایہ ہوگا۔ قیامت کے دن عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سایہ تلے کتنے لوگ ہوں گے؟ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، لیکن اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، انہیں بلائے گا کہ آؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا میں کوئی شخص اپنے پاس کسی ایم ایل اے کوئی بڑا پنچایت کا بڑا ہو، وہ اگر بازو کھڑا ہو جائے وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میں فلاں کے بازو تھا، میں فلاں کے ساتھ سیلفی میں نے لی، فلاں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں دنیا میں اچھے اعمال کر لو، قیامت کے دن میں تمہیں عرش کے نیچے بلا کر کھڑا کر لوں۔ اللہ اکبر۔ وہ 7 قسم کے کون ہوں گے؟ جیسے کہ مشہور بڑی روایت ہے، 7 قسم کے لوگ۔ پہلا شخص امام عادل، ایسا امام جو عادل قسم کا ہو، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والا، عدل و انصاف کے ساتھ اپنے فیصلے کرنے والا۔ اور دوسرا وشیخ نشا فی عبادت اللہ، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزار رہا ہو،
آج ہماری اور آپ کے نوجوانوں کی زندگی کیسی ہے؟ ہماری زندگی بندگی میں گزرنی چاہیے، لیکن ہم اپنی زندگی کو دیوانگی میں گزار رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان اللہ کی جب عذاب پڑتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تب مسجدوں کا رخ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تب مسجدیں بھرتی ہوئی نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی دنیا کھل جائے، لاک ڈاؤن ختم ہو جائیں، کاروبار کھل جائیں، دنیا کی آرائشیں نظر آنے لگیں، پھر مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں۔ تو اللہ کے عذابات نہیں آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ کی عبادت کے لیے زندگی گزارنے والا، اللہ کی عبادت کے لیے زندگی گزارنے والا دنیا کے لیے اگر گزار رہا ہے تو اسے اللہ کا عرش نہیں ملے گا۔ اور تیسرا وہ شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا ایسا شخص جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، مسجد سے لگا ہوا، ظہر ہوئی تو عصر کی فکر، عصر ہوئی تو مغرب کی فکر، مغرب ہوئی تو عشاء کی فکر۔ ایسا نہیں کہ نہیں مول صاحب میں صبح سے شام تک بزی رہتا ہوں، جب ٹائم ملا تو پڑھ لوں گا، نہیں تو کوئی بات نہیں، ٹائم میرے پاس رہا تو میں پڑھوں گا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے شخص کو نہ تو دنیا میں اللہ رب العالمین عزت دیتا ہے، نہ آخرت میں عزت ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو ایسے مسلمان جو اللہ کے لیے ملتے ہوں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ ان کی محبت کس کے لیے؟ بزنس کے لیے نہیں، ان کی محبت دنیا کی طلبی کے لیے نہیں، بلکہ ملاقات کس لیے ہو رہی؟ کچھ دین کی باتیں سیکھیں سکھائیں، کچھ دین کی باتیں سنیں سنائیں، اس کے لیے آپس میں ملتے ہیں، پیار و محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور ویسے ہی جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اور پانچواں شخص ایک ایسا شخص جسے ایک خوبصورت عورت نے زنا کی طرف دعوت دی ہو اور وہ شخص یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور چھٹا شخص وہ شخص ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کر رہا ہے کہ اپنا دکھاوا کچھ نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہ 1-5 روپے کی کوئی چیز دے بھی لے تو فوٹو اتار کے نیوز پیپر میں ڈال دے، ایسے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص جو صدقہ کرے تو دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ساتواں شخص ایسا ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، خالی وقت میں اوقات میں اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کے سامنے رونے والا، یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین دنیا کے اور آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائے گا۔ اور تیسری چیز، انسان اگر چاہتا ہے کہ اسے آخرت کے اندر عزت ملے تو تیسرا نسخہ یہ ہے کہ حسن صوت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ حسن صوت سے پڑھنا تو دور، قرأت کے ساتھ قرآن پڑھنا تو دور، ہمیں دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کوئی شخص قرآن کو اچھے انداز سے، تجوید کے ساتھ، قرآن کو پیارے انداز میں حسن صوت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت نصیب کرے گا، قیامت کے دن اس کا مقام بڑھا دے گا، اس کا مرتبہ بڑھا دے گا۔ دلیل آئیے دیکھتے ہیں، راوی حدیث حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی دیکھیں کہ حضرت اما عائشہ کیا کہتی ہیں کہ حسن صوت کے ساتھ، آواز کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا۔ آج ہماری عورتیں بھی قرآن سے بہت دور ہو رہی، رمضان تو رمضان میں قرآن پڑھے تو ڈائریکٹ پھر دوسرے رمضان ہی شروع ہوتا قرآن، بیچ میں عورتیں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، عورتوں نے، ہماری ماں اور بہنوں نے قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیا۔ قرآن پڑھنے کے چھوڑنے کی وجہ سے کیا حالت ہو گئی؟ حسن صوت تو دوسری بات ہے، لیکن قرآن دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید پڑھنے والے اور حسن صوت کے ساتھ پڑھنے والے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اعلیٰ مقام نصیب فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو کوئی شخص قرآن کا ماہر بن جائے، قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنے والا بن جائے، قرأت کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے، مع السفرة الكرام البررة، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص کو فرشتوں کے ساتھ رکھ دیں۔ اللہ
مع الکرام البررہ مع السفرۃ الکرام البررہ، نیک و کار فرشتوں کے ساتھ اس کا مقام کر دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں والذی یقرأ القرآن، وہ لوگ جو قرآن تو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اٹک اٹک کے پڑھ دیں، ایک صفحہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے کتنی سہولتیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ لہ اجران، اگر کوئی شخص قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کی زبان نہیں پلٹ رہی ہے، عمر زیادہ ہو گئی، 50 سال کے بعد قرآن سیکھ رہا ہے، 40 کے بعد قرآن سیکھ رہا ہے، زبان پلٹ نہیں رہی، کوئی ماں 40 سال کے بعد قرآن سیکھ رہی ہے، کوئی عورت کوئی بہن قرآن سیکھ رہی ہے، زبان پلٹ نہیں رہی ہے، قرات نہیں کر پا رہی ہے، صحیح انداز سے پڑھ نہیں پا رہے، بیزار ہو کے قرآن بند کر کے چھوڑ دیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے بھی بات کہی، قرآن تو پڑھ رہا، یتتعتع، عربی میں کہتے ہیں یتتعتع یتتعتع تتعتعا، کے معنی ہوتے ہیں کہ تدلانا۔ انسان قرآن پڑھتے ہوئے ہکلاتا ہے، اس پر اللہ رب العالمین اسے 2 اجر دیتے ہیں، ایک تو قرآن پڑھنے کا اجر، دوسرا نہ آتے ہوئے بھی کوشش کرنے کا اجر، یہ 2 اجر لہو اجران، اس کے لیے دگنا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا مقام ہے، مجھے اور آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز جس کے ذریعے سے انسان آخرت میں عزت حاصل کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ اذان دینا۔ اذان دینا یہ صرف مؤذن کا کام نہیں، اذان دینا ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا، کہ مؤذنین قیامت کے دن جن کی گردنیں لمبی ہوں گی، یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان دور سے دیکھ کر پہچان لے گا کہ فلاں مؤذن، فلاں کی گردن اتنی لمبی ہوگی کہ انسان دیکھ کر پہچان لے گا کہ اللہ رب العالمین ان مؤذنین کی گردنوں کو اتنی لمبی کر دے گا کہ میدان محشر میں دور سے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ دنیا میں اللہ کی طرف بلاتے تھے، دنیا میں اللہ کی طرف نماز کے لیے بلاتے تھے۔ آج کیا ماحول ہے؟ آج ایشیائی ممالک میں، عرب کے ممالک میں نہیں، ایشیائی ممالک میں مؤذن کا کام کرنا ایک بہت کمتر کام سمجھتے ہیں لوگ۔ مؤذن بولے تو اسے بات کرنے کا انداز ہی الگ ہو جاتا، اسے ڈرا کے بات کرتے ہیں تھوڑا، حالانکہ مؤذن کا پیشہ اتنا مقام والا پیشہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے جنت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی تھی، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہا کہ میری اونٹنی جب جنت میں گئی تو اس سے پہلے کس کی آواز آئی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز آئی جنت میں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ حدیث میں کچھ بتلائی، لیکن وہ کون تھے؟ وہ خانہ کعبہ کے مؤذن تھے۔ آج اس پیشے کو بہت کم سمجھا جاتا ہے، لیکن عربوں نے اس پیشے کو کم نہیں سمجھا۔ عرب لاکھوں روپے دے کر اچھے اچھے مؤذنوں کو رکھتے ہیں، ہر مؤذن کے لیے ایک مائک سسٹم ان کے لاکھوں روپے کا ان کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس حدیث کو سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر انسان عزت چاہتا ہے تو وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ تو مؤذن اذان دینا ایک بہت بہترین عمل ہے جو انسان کو قیامت کے دن عزت کا باعث بنا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی سے مصیبت کو دور کر دینا، پریشانی کو دور کرنا۔ آج انسان ایک دوسرے کی پریشانیوں میں، الحمدللہ کئی لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں، وہ پکے سچے مسلمان ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن جو لوگ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس کی پریشانی ہے، میں کیوں مول لوں، میں کیوں اس کے اندر انٹرفیئر کروں، میں کیوں اس میں داخل ہو جاؤں، وہ اس کی پریشانی وہ اپنا سمجھے، بھائی بھائی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ عزت ملے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو تمہیں دوسروں کی مصیبتوں کو دور کرنا پڑے گا، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے چھٹی چیز، تنگ دست کو مہلت دینا۔ کسی کو آپ نے قرض دیا، قرض دینے کے بعد وقت ہو گیا، وہ شخص دے نہیں پا رہا ہے، اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ دے نہیں پا رہا ہے، آپ نے اس کو مہلت دے دی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو مقام دے دے گا، آپ کو عزت دے دے گا کہ آپ نے میرے ایک بندے پر کیا کیا؟ سہولت کر دی، آپ نے میرے بندے کے ساتھ مہلت دے دی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا مقام عطا کرے گا۔ اور ساتویں چیز، مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنا، ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا۔ آج یہ بہت بڑا عالمیہ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی کہ وہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپا نہیں پاتی ہیں۔
فوراً عیب کو ظاہر کرنا، فلاں ایسی، فلاں ویسا، انہیں ایسی، انہیں ویسی، یہ تمام چیزیں انسان کی شخصیت کو بگاڑتی ہے اور جو انسان کی عزت کو پامال کر دیتی ہے۔ یہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ عزت حاصل کریں تو پردہ پوشی کرنا سیکھیں۔ اور 8ویں چیز دوسروں کی مدد کرنا۔ یہ دوسروں کی مدد کرنا چاہے مصیبت میں ہو یا نہ مصیبت میں۔ کوئی شخص ایسا ہے، کوئی بوڑھا بزرگ، کوئی بھی کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی تنظیم سے ہو، کوئی بھی ہو، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ مدد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ تعجب کریں گے، کل ایک ویڈیو وائرل ہوا، کل ایک ویڈیو شاید سری لنکا کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہوا، اس کے اندر ایک چھوٹی بچی، کیا کیا اس بچی نے، ایک آٹو میں جا رہی ہے، ایک عورت اس کے اندر پیشنٹ ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے آٹو میں، وہ آٹو کیا ہو گیا کہ آٹو کا سامنے کا ٹائر ٹوٹ گیا اور آٹو رک گیا بیچ سڑک کے اندر۔ پورے ڈرائیور کیا کر رہا ہے، آٹو ڈرائیور تمام لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک گاڑی والے نے بھی گاڑی نہیں رکائی۔ آخر میں ایک بڑی گاڑی والا وہاں سے گزر رہا تھا، اس میں اندر اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی، چھوٹی بچی 5 سال کی۔ اس بچی نے دیکھا کہ اس آٹو کے اندر ایک عورت پریشان ہے، بیمار ہے، تکلیف میں ہے۔ اس نے دیکھ کر اپنے باپ سے اس گاڑی کو رکانے کے لیے کہا۔ وہ گاڑی اتنی قیمتی گاڑی ہے، حالانکہ وہ مالدار قسم کے لوگ ہیں، لیکن اس بچی کے دل میں اللہ نے اتنا رحم ڈالا کہ وہ گاڑی سامنے گئی ہوئی تھی اور اس کو پیچھے لے کر آئے۔ لانے کے بعد اس بچی نے اتر کر اس کی کنڈیشن کو دیکھا اور اس کی مدد کر دی، اور وہ ویڈیو اتنا وائرل ہوا کہ پوری دنیا کے اندر اس کو سراہا گیا کہ آج بھی لوگوں کے اندر انسانیت باقی ہے، لیکن وہی لوگ اس کو اپنا سکتے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جن کا کیریکٹر اچھا ہوتا ہے، جن کا کردار اچھا ہوتا ہے، جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ آج ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں۔ آئیے ان تمام کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کہتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من نفس مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کوئی شخص کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا، اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ پھر آگے وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فَيَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو دنیا کے اندر دوسروں کے لیے آسانیاں کرتا ہے، دوسروں کے لیے سہولت دیتا ہے، دوسروں کے لیے سہولتیں عطا کرتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان اگر دوسروں پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو دنیا میں دوسروں کی ستر پوشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی پردہ پوشی کرے گا۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ۔ انسان جب تک دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ برابر اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ اس کی مدد کو اس سے روک لیتا ہے۔ یہ جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور 9ویں چیز یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان آخرت میں عزت پا سکے، وہ کیا ہے؟ نماز کے لیے وضو اچھے طریقے سے کرنا۔ وضو، ایک انسان وضو کرتا ہے تو وضو کو وضو کی طرح کرنا چاہیے، یعنی اس کے تمام شرائط کے ساتھ وضو کو بہترین انداز میں کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ جو پانی لیا استعمال کر لیا اٹھ کر آ گیا، کہ آدھی کوہنی ویسی سوکھی پڑی ہوئی ہے، پیر سوکھے پڑے ہوئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ اس دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک آنے والے آپ کے جو امتی ہوں گے، آپ ان کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی آپ انہیں کیسے پہچانیں گے کہ آپ کی امتی کے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کو اس طور پر پہچانوں گا کہ ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ میری امت کو قیامت کے دن ایسے لایا جائے گا کہ غرا محجلین من آثار الوضوء، جیسے ایک گھوڑا ہوتا ہے کالا، بالکل کالا گھوڑا، اس کے پیر اور ہاتھ میں سفیدی ہو، اس کے پیشانی پر سفیدی ہو، تو وہ دور سے پہچان لیا جاتا ہے کہ فلاں میرا گھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غرا محجلین من آثار الوضوء، جہاں مسلمان میری امتی جو وضو کیے ہوں گے ان کے وہ آثار جو ہے چمک رہے ہوں گے، میں ان کو دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ جو دنیا میں وضو ہی نہیں کرتے ان کا کیا حال ہوگا؟
سال میں 2 بار 3 بار مرے تو جیے تو تب وضو کرنے والوں کا کیا حال ہے؟ اگر اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا، یہ میری امتی میں سے نہیں ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جانا ایک انسان کی کامیابی کی دلیل۔ اگر اللہ کے نبی کو نہ پہچان سکے، اللہ کے نبی یہ کہیں کہ میری امت میں سے نہیں ہے، اس نے میرے طریقے پر عمل نہیں کیا، اس نے میرے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھا، اللہ کی قسم ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو اچھے طریقے سے کریں۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ ارکان اسلام کی پابندی کرنا۔ ارکان اسلام جو 5 چیزیں اس کی پابندی کرنا چاہیے انسان کو۔ اگر وہ 5 چیزوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں بھی اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ راوی حدیث حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اگر میں دنیا کے اندر 5 چیزوں پر عمل کروں، شہادت کی گواہی دوں، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ تسلیم کروں، اور نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کروں، زکوٰۃ دوں، اللہ کے نبی یہ تمام اعمال اگر میں کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی میرے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایک سوال یہ بھی پوچھا، اللہ کے نبی اگر میں ارکان اسلام کو مکمل طور پر عمل کروں گا تو میں کن کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا؟ میں کن کے ساتھ ہوں گا قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الصدیقین والشہداء، آپ جو ہے 2 لوگوں کے ساتھ ہوں۔ کن کے ساتھ؟ من الصدیقین، جو دنیا کے اندر سچے لوگ تھے، کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا تھا، کبھی بیپار میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی تجارتوں میں جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، کبھی معاملات میں جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا سچے لوگوں کے ساتھ تھا، زبان کے پکے تھے، جب بھی بات کرتے تو سچی بات کرتے ورنہ خاموش ہو جاتے، ایسے نیکوکار لوگوں کے ساتھ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا والشہداء، جو دنیا کے اندر اللہ کے راہ میں جنہوں نے قربانیاں دے دی، جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آج ہم وہ عمل بھی نہیں کر پا رہے ہیں، آج اللہ کی قسم ہے ہماری زندگیوں سے جہاد تو دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تک یہ امت جہاد کرتی رہے گی اللہ انہیں عزت دیتا رہے گا۔ جب اس امت کے اندر حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت آ جائے اور جان پیاری ہو جائے، دنیا میں محبوب ہو جائے اور موت سے بھاگنے لگے، موت سے دور ہونے لگے، اللہ تعالیٰ جو ہے ذلیل کر کر رکھ دے گا اس امت کو۔ اللہ اکبر۔ جب تک یہ امت جہاد کرتی رہے گی اللہ اس امت کے اندر خیر رکھے گا، اسے عزت عطا کرے گا، اور جب یہ امت چھوڑ دے گی، دنیا پرست بن جائے گی، دنیا کے پیچھے بھاگنے والی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ ذلت مسلط کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب 2 لوگوں کے ساتھ من الصدیقین والشہداء، یہ ابن حبان کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے اور ایماندار تاجر کو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن التاجر الصدوق الامین، جو دنیا کے اندر بزنس کرنے والے تاجر، الصدوق الامین، ایک تو سچے بھی ہیں، دوسرا امانت دار بھی ہیں۔ تاجر کی کیا صفت ہونی چاہیے؟ ایک بزنس مین کی صفت یہ ہونی چاہیے، کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ سچا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اگر وہ خیانت کر رہا ہے تو وہ سچا تاجر نہیں بن سکتا۔ اگر وہ شخص بزنس تو کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ پکا سچا مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ اگر وہ شخص سچا ہے، دیندار ہے، امانت دار ہے، ایسا بزنس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی کمائی میں برکت دے دیتا ہے، اور آخرت میں اس کا مقام کیا ہوگا؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ اللہ بزنس مینوں کو رکھے گا۔ کون سے بزنس مین؟ جو امین بھی ہوں گے اور صدیق بھی ہوں گے، سچے ہونا اور امانت داری۔ اگر یہ 2 چیزیں ہوں گی مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ان کا مقام ہوگا،
والصدیقین، اور صدیق جو ہوں گے سچ بولنے والے ان کے ساتھ ہوگا، والشہداء ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کی ہوں گی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی قربانی پیش کی ہوں گی۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ انہیں عزت نصیب فرما، اللہ ہمیں عزت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن اللہ عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ نصیب فرما، اللہ ہمیں دیندار بنا، اللہ ہمیں ایمان پر چلنے والا بنا، اللہ ہمارے بزنس پاک ہوں، اللہ ایمانداری کے ساتھ ہمیں کمائی نصیب فرما، ہماری اولاد کی صحیح تربیت کر سکے تاکہ آنے والی نسل دیندار بن سکے، سچی بن سکے، جب وہ مرے بھی تو ان کا شمار نبیوں کے ساتھ ہو، صدیقین کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ ایک ضروری بات یہ بتلانی تھی کہ کچھ لوگ حالت یہ ہیں، کچھ لوگ مسجد کے اندر جمعہ میں خاص طور سے گرم پانی سے نہا دھل کر آ جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے جمعہ کے دور میں جمعہ کے درمیان میں سو جاتے ہیں، سونے کے بعد ان کی جب نیند کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں ہیں۔ تو نیند کا کیا حکم ہے؟ اسی حالت میں نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ باوضو ہو، اگر وضو نہیں ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ اور نیند کا کیا حکم ہے؟ نیند کی 3 قسمیں، ایک پہلی چیز ہوتی ہے انسان کو غنودگی آ جائے، یعنی دور سے دعوت دے رہی ہو نیند، اور دوسری کوالٹی کیا ہے؟ اونگ آ جائے، یعنی انسان سونے کے قریب ہو رہا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ انسان مکمل سو جائے۔ سونے کی کیا حالت ہے؟ ایسا سو جائے کہ جس کے سونے کے بعد اس کے آگے پیچھے انسان کے معلوم نہ ہو کہ کیا ہو رہا۔ یہ نیند کی آخری کوالٹی ہے۔ اللہ نے کیا کہا تیسرے پارے میں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ اللہ کی ذات وہ ہے جسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ تو نیند اور اونگ دونوں میں فرق ہے۔ اگر انسان کو اونگ آ جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اگر وہ نیند پوری مکمل کر لیتا ہے، ایسے سو جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا، جس کو حدیث میں مشکات کے اندر کہا گیا کہ موت صغرا، نیند بھی ایک موت ہے۔ کون سی موت؟ موت صغرا، یعنی چھوٹی موت۔ تو اس کا وضو کیا ہو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو جمعہ کے دن آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گرم پانی نہا کے آئے اور جو ہے نیند پوری کر رہے ہیں، ایسے اگر کوئی ہیں، وہ کچھ ہی افراد ہوتے ہیں کیونکہ انسان کے ہاتھ میں تو کنٹرول نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کر لے؟ وضو کر کے نماز کو آئے، وضو کر کے نماز کو کھڑے ہو جائیں، ورنہ 8 دن میں ایک بار وضو کے لیے نماز کا جمعہ کا ثواب ملتا ہے، وہ بھی ثواب جو ہے نیند کی وجہ سے بغیر وضو کی نماز پڑھ لیں اور ہماری نماز جو ہے ضائع ہو جائے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی جل واتم واکبر۔